یہ کہانی ایک پارا نامی لڑکی کی ہے جسے سب پری بلایا کرتے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، کالی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے اس کے۔ وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں اپنے 2 بھائی، ماں اور ایک بھابھی اور تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے پچھلے زمانے کے راجا رانی کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گھر کے بالکل سامنے ندی تھی اور بہت سارے درخت تھے۔ ندی کا پانی صاف اور نیلا نیلا نظر آتا تھا۔ وہ ہر وقت اس ندی کے پاس بیٹھ کے کہانیاں پڑھتی رہتی۔ سردیوں کا موسم تھا، سورج ڈوب چکا تھا، رات کی تاریکی میں چاند جگمگا رہا تھا۔ دھند کے ہلکے ہلکے سائے اور ہوا میں جھومتے ہوئے بڑے بڑے درخت بہت پیارے لگ رہے تھے۔ رات دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ پری ایک شیشم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے کہانی پڑھ رہی تھی۔ دیا بھی جلا رکھا تھا۔ کہانی پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلا رات کافی ہو گئی۔ جب وہ اٹھی تو چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ اندر جانے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چل کر اس کے پاس آ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ کوئی جھاڑی کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اس کے قریب گئی اور دھیمی سی آواز میں پوچھا، کون ہے یہاں؟ پر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک اس کا بڑا بھائی باہر آیا اور بولا، پری ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا جلدی سو جایا کرو، بات نہیں مانتی ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو بس کرو پری، احمد مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ہمیشہ کی طرح بہانہ بنا دو گی کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا؟ نہیں بھائی، میں بول رہی تھی کہ وہاں کچھ ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ چل کے میرے ساتھ دیکھ لیں ایک بار۔ احمد بولا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد بولا، پری تم شاید تھک گئی ہو، سو جاؤ۔ پر بھائی، پر کچھ نہیں، چلو اندر آؤ پری۔ پری نے ایک بار پھر مڑ کے دیکھا اور پھر اندر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلی صبح ہو گئی، سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ احمد نے امی سے پوچھا، امی پری کہاں ہے؟ امی بولی، پری تو ابھی تک اٹھی نہیں، سو رہی ہے۔ دن کے دوپہر ہو گئے، وہ ابھی تک سو رہی ہے؟ آپ نے دیکھا جا کے اٹھایا اسے؟ بیٹا میں نے اٹھایا پر نہیں اٹھی، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ احمد پری کے کمرے میں گیا، پیچھے امی بھی چلی گئیں۔ اٹھو پری، دوپہر ہو گئی ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ بھائی سونے دیں، کیا ہو گیا؟ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ پری دیر تک سوتے رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور تم اب تک سوتی رہی ہو، نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی تم نے۔ امی دیکھ لیں اسے، رات یہ دیر تک باہر بیٹھ کے کہانیاں پڑھتی رہی اتنی سردی میں۔ پری جلدی سے اٹھی۔ امی بولی، تمہیں کہتی ہوں رات کو باہر نہ جایا کرو، درختوں کے نیچے بیٹھی رہتی ہو، کسی دن جن بھوت لگ گئے پیچھے تو چل پتہ جائے گا۔ امی میرا بچپن گزرا ہے درختوں کے نیچے، اب تک کسی جن نے کچھ نہیں کہا تو اب بھی کچھ نہیں کہیں گے، پری نے شرارتی لہجے سے کہا۔ امی نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، اچھا بیٹا اب آ کے ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر امی اور احمد باہر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت جب پری امی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی، تبھی پری کا چھوٹا بھائی حامد بولا، پری تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ پری نے اپنے گلے میں دیکھا تو تعویذ نہیں تھا۔ اس کی امی نے جلدی سے پری کو اٹھایا اور پوچھا، تعویذ کہاں ہے تمہارا؟ پری، امی یہیں کہیں ہوگا۔ یہیں تو تھا، امی نے پری سے کہا۔ پری تمہارے گلے سے تعویذ غائب ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں؟ امی کیا ہو گیا ہے؟ وہ تعویذ بچپن سے میرے گلے میں تھا، پرانا ہو چکا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اچھا ہوا خود ہی گم ہو گیا، میں اتارتی تو آپ ڈانٹتی۔ امی بہت خوف زدہ ہوئیں۔ تعویذ گم ہو جانے کے ڈر سے ان کے چہرے سے صاف صاف ڈر دکھائی دے رہا تھا۔ پری تم جانتی نہیں ہو کہ وہ تعویذ کتنا ضروری تھا۔ پر امی وہ… چپ کرو تم، امی غصے سے بولی۔ پری نے دھیمی
آواز میں کہا، امی جان میری بات تو سنیں، پری مجھ سے بحث نہ کرو تو اچھا ہے، جلدی کرو تعویذ ڈھونڈو۔ امی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ احمد اور اس کی بیوی ہاجرہ بھی آ گئے۔ کیا ہوا امی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ امی پریشان ہو کے بولی، احمد بیٹا پری نے اپنا تعویذ کہیں گم کر دیا ہے۔ احمد نے جیسے یہ بات سنی جیسے اسے جھٹکا سا لگا ہو، سب پریشان ہو گئے اور تعویذ ڈھونڈنا شروع کیا۔ پری کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی اس تعویذ کی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تعویذ اس کے گلے میں کیوں تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر ندی کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور پانی میں پتھر پھینکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا جہاں سے وہ پتھر اٹھا رہی تھی اس کے نیچے سے ایک چمڑے کی تھیلی نظر آئی۔ مٹی سے بھری تھی اس لیے تھوڑی عجیب سی دکھ رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور پانی سے دھو کر صاف کر لیا اور اسے کھولنے لگی۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت خوبصورت جھمکے تھے۔ وہ پیار سے اسے ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اس تھیلی کو وہیں پھینک دیا اور جھمکے لے کر اندر چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ گھر والے تعویذ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے۔ شام کو امی کمرے میں آئیں اور ایک سبز کلر کا کپڑا اس کے بازو میں باندھنے لگیں۔ پری بولی، امی یہ کس لیے ہے؟ امی نے پری کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے جو تعویذ گم کیا وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ وہ نہیں ملا اس لیے اس غلاف پہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑی ہوئی ہے، اسے باندھ رہی ہوں تاکہ تم مصیبتوں سے بچی رہو۔ پری اداس ہو گئی اور بولی، امی کیسی مصیبت ہے؟ پہلے آؤ کھانا کھا لو پھر بتاتی ہوں۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ پری اٹھو شاباش، کھانا کھا لو، سب انتظار کر رہے ہیں، امی نے پری کو پھر سے کہا۔ تو پری امی کے ساتھ کھانا کھانے چلی جاتی ہے، پر سب پریشان پریشان سے لگتے ہیں۔ پری کھانا کھا کے کمرے میں جانے لگی تو احمد بولا، رکو پری یہاں آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ بات تو پری جا کے احمد بھائی کے پاس بیٹھ جاتی۔ احمد نے پیار سے پری کو کہا کہ پری تم نے جو تعویذ گم کر دیا ہے وہ بہت قیمتی تھا، بچپن سے وہ تمہارے گلے میں تھا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں تھا۔ جی بتائیں۔ پری جب تم بہت چھوٹی تھی نا تب ہم دوسرے محلے شادی پہ جا رہے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، سفر تھوڑا سا تھا اس لیے ہم پیدل ہی سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک بہت بڑا پرانا درخت تھا، گرمی تھی اس لیے ہم وہاں تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس درخت پہ جنات کا بسیرا ہے۔ وہ درخت بہت عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو اس نے مجھے دور سے بلایا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ بیٹا اس درخت کے نیچے بیٹھنا آپ لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ اس درخت پہ بہت خطرناک ہندو جنات کا بسیرا ہے، اس درخت کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ آپ ایسا کریں اپنے گھر والوں کو ادھر بلا لیں، اس درخت کے نیچے اس جنات کا نام نہ لینا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے سب کو بلایا پر انہوں نے کہا بھائی گرمی ہے ابھی ہم کچھ دیر بیٹھیں گے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، ساری بات بتا ڈالی۔ اس نے کہا تھا کہ نام نہ لینا، میں نے لے لیا۔ ابھی میری بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ اس درخت کی ٹہنی اپنے آپ ٹوٹ کے زمین پر گر گئی اور ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ ہم سب نے جلدی سے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، پر ہمیں کیا پتہ تھا کہ مصیبت ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی۔ ہم شادی سے واپس پہنچے تو تم بلا وجہ روئے جا رہی تھی، سب پریشان تھے۔ پھر تو روز کا معمول بن چکا تھا، تم ہر وقت روتی رہتی تھی، تم بہت چھوٹی تھی، بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 دن گزر گئے، تمہارا یہی حال رہا اور تمہیں بہت تیز بخار ہو گیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ہم نے تمہارا جگہ جگہ بہت علاج کرایا پر تم ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
تو ایک دن ابو کے دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک مولوی رہتا ہے، اس سے دم کرواؤ، شاید کچھ مسئلہ حل ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان سے پتہ پوچھا اور ان کے پاس چلے گئے۔ وہ مولوی بہت بڑا عالم تھا، اس نے پہلے ہی نظر میں دیکھ کے پہچان لیا، اس بچی پر جنات کا سایہ ہے۔ پری جب ہم تمہیں اس کے پاس لے گئے تو تم اچانک سے بولنے لگی، ہم بہت ڈر گئے کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی، باتیں نہیں کرتی تھی، تو بول کیسے رہی تھی؟ تم کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس مت لے جاؤ ورنہ میں سب کو مار دوں گا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ بچی کے اندر جن بول رہا ہے، اس جن نے خود کو تم پہ ظاہر کر دیا تھا۔ ہم یہ سب کچھ سن کے جیسے بے جان سے ہو گئے تھے، امی اور سب بہت رو رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پھر ہم مولوی صاحب سے التجا کرنے لگے کہ ہماری بچی کو بچا لیں، تو انہوں نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ کی ذات بچانے والی ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے بچانا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ابو نے کہا کہ میں اپنی بچی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو پھر عالم صاحب نے ابو کو ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے بچی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ انہوں نے ایک گول دائرہ بنا دیا، اس میں ابو کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ پڑھنا شروع کر دو۔ ابو نے جیسے ہی آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا تو ان کے کانوں میں اچانک سے آوازیں آنے لگیں، خوفناک آواز، رونا، ہنسی، سب ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ اور اچانک ابو کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک چہرے والا آدمی نمودار ہوا۔ ابو نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پر اس بھیانک شکل کو دیکھ کے ابو کی آنکھیں کھل گئیں۔ ابو خوف سے بے حال ہو گئے۔ عالم صاحب نے کہا کہ میں جانتا تھا تمہیں روکنے کے لیے وہ اپنی بھیانک شکل ضرور دکھائیں گے، آپ نے اگر اپنی بچی کو بچانا ہے تو اس عمل کو پورا کرنا ہوگا۔ ابو نے کہا میں پورا کر کے ہی رہوں گا۔ ابو نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جنات نے ابو کو روکنے کی ناکام کوشش کی مگر ابو نہیں رکے، بس پڑھتے گئے۔ ادھر عالم صاحب نے بھی پڑھائی کے ساتھ ہی ساتھ ایک تعویذ لکھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے دیر گزرتی گئی ابو کی حالت عجیب سی ہونے لگی، سر سے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ تھا، پر وہ پھر بھی پڑھتے گئے، رکے نہیں۔ ادھر عالم صاحب کا جیسے ہی تعویذ پورا ہونے کو آیا تو وہ بھی پسینے سے پانی پانی ہو گئے، ان کا دم گھٹنے لگا اور وہ بڑی مشکل سے قلم پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے بڑی مشکلوں سے تعویذ پورا کیا۔ ادھر ابو کی بھی پڑھائی پوری ہونے کو ہی تھی کہ ابو گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ عالم صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی سے اس تعویذ کو بنا کے پری تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ ابو کو ہم سب اسپتال لے گئے، پر پری تم تو ٹھیک ہو گئی لیکن ابو کی حالت صحیح نہیں تھی، وہ بے ہوش تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بس دعا کریں کہ ہوش آ جائے، آگے زندگی دینا تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہم بہت پریشان تھے، 10 سے زائد دن ہو چکے تھے پر ابو کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی علاج کر رہے تھے، عالم صاحب بھی پڑھائی کر رہے تھے ابو پر، لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو پا رہا تھا۔ عالم صاحب کا کہنا تھا کہ وظیفہ ابھی پورا نہیں پڑا تھا، بے ہوش ہو گئے، اس لیے ان پر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں۔ آخر کئی دن بعد ابو کو ہوش آیا، وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے، بس ان کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے اور تمہارا نام پکار رہے تھے، پری پری پری۔ ہم روم سے باہر تھے، ڈاکٹرز نے جیسے ہی بتایا کہ آپ کے ابو کو ہوش آ گیا تو ہم دوڑتے ہوئے اندر آئے ابو کے پاس۔ ہم نے ابو سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، بس پری پری کہہ کے تمہیں بلا رہے تھے۔ ہم نے ابو کو بتایا کہ ابو پری اب ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے کہا ان سے زیادہ بات نہ کی جائے، ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی جس سے انہیں ٹینشن ہو، احتیاط کرنا ہے۔
تو ہم نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا، بس میں اور امی ابو کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ابو کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا، ابو کو دیکھے جا رہا تھا کہ ابو نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور ہم انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں امی کو بتانے لگا کہ امی ابو نے آنکھیں کھول لیں، تو ابو نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائے، اور اچانک انہوں نے دیوار کی جانب دیکھا۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ بس ان کی نظر ایک ہی جگہ جم گئی، بس وہ دیکھے جا رہے تھے۔ میں ابو سے بات کر کر کے تھک گیا، گردن تک نہ ہلائی، خوف سے کانپ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ان کو سینے میں درد ہونے لگا، دل پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے کانپنے لگے۔ میں ڈر گیا کہ ابو کو کیا ہو رہا ہے۔ میں بھاگا اور ڈاکٹرز کو بلایا، اور ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے ہی ابو نے دم توڑ دیا۔ ہمارے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، ہم بہت غمزدہ تھے۔ گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی، پتہ نہیں کیسے مشکلوں سے ہم نے خود کو سنبھالا۔ اس سب باتیں سن کر پری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور بھائی کے گلے لگ گئی۔ احمد خود بھی رو رہا تھا۔ امی نے کہا، پری بیٹا، عالم صاحب نے کہا تھا کہ وہ تعویذ زندگی میں کبھی مت اتارے ورنہ وہ جن واپس آ جائے گا۔ امی نے پری کو گلے لگایا اور رو کر کہا کہ پری، ہم تمہارے ابو کو تو کھو چکے ہیں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتے، تم اکلوتی بیٹی ہو ہماری، اور اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ امی نے پری کو کہا کہ بیٹا اب رات کو باہر مت جانا، اور اگر دن کو بھی جانا تو خیال رکھنا، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ امی پری کو کمرے میں لے گئیں اور بیڈ پہ لٹا دیا اور کمرے کے پردے بند کرنے لگیں۔ پری نے امی سے کہا، امی تھوڑی دیر میرے پاس رک جائیں۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے۔ پری امی کی گود میں سر رکھ کے سو گئی۔ کچھ دیر بعد پری کی آنکھ کھلی تو اس نے امی سے کہا کہ آج رات میرے پاس سو جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی بولی، بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ تو امی وہیں پری کے پاس سو گئی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت ہوتا ہے، پری کا دل کرتا ہے کہانی پڑھنے کو، وہ کتاب اٹھا کر باہر جانے لگتی ہے، پھر اس سے خیال آتا ہے کہ نہ جاؤں، اور پھر کہتی ہے، دن کو کچھ نہیں ہوتا، چلی ہی جاتی ہوں۔ وہ باہر جاتی ہے اور ندی کے پاس شیشم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کہانی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ 1 گھنٹے بعد اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ گردن موڑ کے پیچھے دیکھتی ہے تو ایک بوڑھی عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ بوڑھی، اور اس کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں، ایک لاٹھی اور بغل میں ایک گٹھڑی ہوتی ہے، اور وہ کھڑی پری کو گھور رہی ہوتی ہے، ایسے جیسے غصے میں ہو۔ پری اسے دیکھ کے چونک جاتی ہے اور جلدی سے اٹھ کے اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت پری کو گھورتے ہوئے لاٹھی کھٹ کھٹاتی ہوئی پری کے پاس آنے لگتی ہے، تو پری اسے دیکھ کے ڈر کے مارے پیچھے پیچھے ہوتی جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بھاری آواز میں کہتی ہے، رک جا لڑکی، کیوں ڈر رہی ہے مجھ سے، میرے پاس آ۔ پری ہکلاتے ہوئے بولتی ہے، کون ہو تم، میں کیوں آؤں تمہارے پاس؟ وہ بوڑھی عورت جھٹ سے پری کے بازوؤں سے پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے، تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ پورے 17 سال انتظار کیا ہے تمہارا، اور زور کا کہکا لگاتی ہے۔ پری اس کی شیطانی ہنسی سے اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ پری چلاتی ہے، مجھے چھوڑو، کون ہو تم؟ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آج تمہیں میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ پری اپنے بازو کو زور سے کھینچتی ہے، وہ بوڑھی عورت پری کو دھکا دے دیتی ہے، وہیں پری منہ کے بل نیچے گر جاتی ہے۔ اچانک حامد پری کا بڑا بھائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا پری؟ پری بھائی کو دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور جلدی سے ہاتھ کا اشارہ دے کر کہتی ہے، حامد بھائی، وہ مجھے لے جائے گی۔ وہ حیرت سے کہتا ہے، کون لے جائے گی؟ پری مڑ کر کہتی ہے، وہ۔ سامنے دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حامد پری کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے اور بولتا ہے، کہاں؟
یہیں یہیں تو تھی ابھی۔ حامد بولتا ہے کون اور کہاں تھی؟ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور بغل میں ایک گٹھری تھی اور اس کی شکل ڈراؤنی جھریوں والی تھی۔ حامد مسکراتا ہے اور بولتا ہے کوئی مانگنے والی ہوگی، تم جو اتنی ڈر رہی ہو وہ بھی تمہیں دیکھ کے ڈر گئی ہوگی اور بھاگ گئی ہوگی۔ پری حامد کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولتا ہے نہیں بھائی، وہ مجھے لے جائے گی۔ حامد پری کو ٹوکتا ہے اور بولتا ہے پری اب دوپہر کے وقت کوئی جن تو سرعام آ نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی فقیر ہوگا، اگر وہ نہیں تو پھر تمہیں وہم ہوگا۔ حامد پری کی بات کو نہیں سمجھ پاتا۔ پری خاموش ہو کے اداس چہرہ لیے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب کمرے میں جاتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنی کتاب تو پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ ابھی کتاب اٹھانے نہیں جانا چاہیے، کیا پتہ وہ عورت وہیں ہو۔ دیکھتے دیکھتے شام ہو جاتی ہے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے کہ امی آ کے کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کے خاموشی سے پری کو دیکھنے لگتی ہیں۔ پری کہتی ہے امی اندر آ جائیں، پر وہ کچھ نہیں بولتی، چپ چاپ کھڑی رہتی ہیں۔ پری امی سے باتیں کرتی رہتی ہے اور امی خاموشی سے کھڑی سنتی جاتی ہیں۔ جب پری کو اس کی باتوں کا جواب نہیں ملتا تو امی کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کیا ہوا امی، اتنی خاموش کیوں ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں، آؤ آج میں تمہیں کہانی پڑھ کے سناتی ہوں، کہاں ہے تمہاری کتاب؟ پری کہتی ہے امی وہ تو میں باہر پیڑ کے نیچے ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اور پری یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو امی مجھے کہانیاں پڑھنے سے روکا کرتی تھی، اور آج اچانک امی خود کیسے؟ امی بولتی ہیں کہ آؤ کتاب لے آتے ہیں باہر سے۔ جی چلیں امی۔ پری امی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ جب اس پیڑ کے نیچے جاتی ہے تو امی کہتی ہیں کدھر ہے کتاب؟ پری پیڑ کے نیچے جا کے کتاب اٹھاتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو امی پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور بلاتی ہے امی کہاں ہو، امی کہاں چلی گئی، آپ جلدی آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ باہر ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی چاند کی روشنی ہوتی ہے، ہر طرف دھند دھواں ہوتا ہے۔ پری کے پاس لائٹ بھی نہیں ہوتی۔ وہ بار بار امی کو بلاتی ہے پر کوئی جواب نہیں ملتا۔ پری پریشان ہو جاتی ہے اور ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ اچانک امی کہاں گئیں، ابھی تو یہیں تھیں۔ پھر اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قریب جاتی ہے تو جھاڑی کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے اور جھاڑی کی طرف پھر سے دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگتی ہے تو اچانک دھند میں ایک کالی بڑی سی پرچھائی اسے دکھتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے۔ پری اسے دیکھ کے اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ پرچھائی درخت کے پیچھے جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی پری گیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامنے دیکھتی ہے کہ وہ بلی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں اندھیروں میں لائٹ کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی پری کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے کتاب گر جاتی ہے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے ہوتی جاتی ہے۔ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گرتی ہے۔ اس کے ماتھے پہ چوٹ آ جاتی ہے اور اس میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون دیکھتے ہی بلی زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگتی ہے۔ پری خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ سامنے دیکھتی ہے تو اسے پاؤں نظر آتے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اوپر دیکھتی ہے تو ایک بہت ہی ڈراؤنا آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی سفید آنکھیں اور بڑے نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کے گیٹ کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے آہستہ سے چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ گیٹ کھولنے کی بے حد کوشش کرتی ہے لیکن گیٹ بند ہوتا ہے۔ پری خوف سے لرزتی ہوئی کپ کپی آواز میں کہتی ہے میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ تو وہ بولتا ہے بے وقوف، جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، آخر میں تمہیں میرے ساتھ جانا ہی ہوگا، اور زور کا کہکا لگاتا ہے۔ اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ کانوں میں درد ہونے لگتا ہے۔
پری کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے گیٹ کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اور اس شیطان کو اپنے قریب آتا دیکھ کے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہی ہوتی ہے۔ اور ڈراؤنا شیطان اس کے بہت قریب آ کے کھڑا ہوتا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے۔ جب پری چہرے سے ہاتھ ہٹا کے اس کی طرف دیکھتی ہے تو ڈر کے مارے اس کے بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے اور اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب پری کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو اپنے روم میں ہے۔ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا سر بھاری بھاری لگتا ہے۔ سب گھر والے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ امی اسے واپس لٹا دیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، پری کیسی ہو بیٹا اب؟ سر میں درد ہو رہا ہے امی۔ پھر امی کہتی ہیں، رات کو کیا ہوا تھا؟ تو پری کہتی ہے، امی رات کو جب ہم باہر کتاب اٹھانے گئے تھے تب آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ امی حیرت سے پوچھتی ہیں، کب؟ تو پری اسے ساری بات بتاتی ہے۔ امی پری کو بتاتی ہیں وہ رات کو پری کے ساتھ باہر گئی ہی نہیں تھی، وہ تو رات کو پری کی آواز سن کے آئے تھے سب۔ خیر پری کی بھابھی ہاجرہ امی کو کہتی ہیں کہ ہمیں کسی پیر وغیرہ سے دم کروانا چاہیے۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ احمد بولتا ہے، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک پیر صاحب ہیں جو گاؤں کی سرحد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ بہت لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں آج ہی اسے یہیں پہ لے کے آتا ہوں، شام تک وہ بابا کو لے کر گھر پہنچ جائے گا۔ خیر دیکھتے ہیں شام ہو جاتی ہے پر وہ گھر نہیں پہنچتے۔ شام کو سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو گاڑی راستے میں خراب ہو گئی ہے، صبح تک پہنچ جائیں گے۔ امی روم میں آتی ہیں تو پری سو گئی ہوتی ہے۔ وہ پری کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ کمرے میں زور زور کی آواز چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کمرہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ ہوا کا شور مچا ہوتا ہے، پردے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری کا بستر زور زور سے ہل رہا ہوتا ہے کہ پری اٹھ جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیڈ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، بالکل چھت کے قریب لٹکا ہوتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھنے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر ہل ہی نہیں پا رہی ہوتی۔ اس کے اوپر وزن آ گیا ہو، اسے ایسا لگتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے پر اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ ہوا اس قدر تیز ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود چیزیں پورے کمرے میں پھیل جاتی ہیں۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں آیا کہ اسے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بیڈ دھڑم سے نیچے گرا۔ وہ کانپتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سایہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ بس کلمہ پڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سامنے آیا، یہ تو وہی شیطان تھا جو اس رات اس نے دیکھا تھا۔ وہ آتے ہی زور سے چلائی تو وہ بولا، چپ کر جاؤ، مت پڑھو کلمہ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کی آواز بہت بھیانک ہوتی ہے۔ شیطان دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے سرک کے دیوار کے قریب ہو جاتی ہے اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ وہ جن ہندو ہوتا ہے، کلمے کی آواز سنتے ہی وہ تڑپنے لگتا ہے، چیختا ہے، رک جاؤ، پر پری نہیں رکتی۔ سب گھر والے بھاگ کر دروازے کے پاس آ جاتے ہیں۔ دروازہ کھل نہیں رہا ہوتا، وہ توڑ رہے ہوتے ہیں اور پری کو بلا رہے ہوتے ہیں، پری دروازہ کھولو، پری دروازہ کھولو۔ وہ شیطان کلمہ سن کے کانپنے لگتا ہے، دھوئیں کی طرح اڑ کے پردے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بند کرو پڑھنا۔ وہ گلدان کو اڑاتا ہوا زور سے پری کی طرف پھینکتا ہے اور خود کھڑکی سے نکل کے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ گلدان پری کو جا لگتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ پری وہیں گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے دروازہ توڑ کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پری زخمی بے ہوش پڑی ہوتی ہے
اور کمرے کی ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں، سب کچھ فرش پر پڑا ہوتا ہے۔ وہ پری کو فوراً اسپتال لے کے جاتے ہیں۔ دن ہو جاتا ہے، پری ابھی تک بے ہوش ہوتی ہے۔ احمد پیر صاحب کو لے کر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی سمجھ کے باہر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ پری کو کس طرح بھی بے ہوش نہیں آتا، پری کو کسی طرح بھی ہوش نہیں آتا۔ شام تک اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہیں پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پیر صاحب کو سارا قصہ سنا چکے ہوتے ہیں۔ وہ آتا ہے، پری کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ متوجہ ہوتے ہیں اور بولتے ہیں، اگر اس بچی کو بچانا ہے تو ہمیں ابھی سے پیڑ کے نیچے جا کے ان سے بات کرنی ہوگی، اور ہاں، وہ ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پیر صاحب احمد کو ایک تعویذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان سے احمد وہ تعویذ پہن لیتا ہے اور ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ احمد اسی پیڑ کے نیچے ان کو لے جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور ڈرونا سا درخت اپنی خاموشی میں مگن اور بھی زیادہ ڈراؤنا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہاں جا کے پیر صاحب درخت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے احمد پیر صاحب تسبیح اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت ہلنے لگتا ہے اور ایک دھواں سا چھا جاتا ہے اس درخت پر، اور کچھ دیر میں ایک وجود نمودار ہوتا ہے۔ وہ ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہے مگر دھند زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی ڈراؤنی آواز میں بولتا ہے، کہو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم ہندو ہیں؟ پھر بھی تم یہاں پہ آ گئے۔ پیر صاحب کہتے ہیں، ہم اپنی بچی لینے آئے ہیں جسے تم نے اپنے قابو میں کیا ہے۔ آخر اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا کہ تم لوگ اسے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ کیا بگاڑا، آگے سے ہنستا ہے۔ پہلے تو اس کے گھر والوں نے یہاں آ کے ہمارے درخت کے نیچے بیٹھ کے ہمارے بارے میں باتیں کی کہ ہم ہندو ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں۔ ہمیں ان پہ بہت غصہ آیا۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو چنا جو سب کو عزیز تھی، اور ہمیں یہ لڑکی پسند بھی ہے، لیکن انہوں نے اسے بچا لیا۔ لیکن اب کوئی نہیں بچا پائے گا۔ جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے مار دوں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ میرا تحفہ قبول کیا ہے، میں اس سے بیاہ کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ جا سکی تو میں اسے موت دوں گا۔ پیر صاحب پوچھتے ہیں، کون سا تحفہ اور کیسے قبول کیا؟ تو وہ جن جا بتاتا ہے کہ میں نے مٹی کے نیچے جھمکے رکھے تھے، اس کو پسند آئے اور وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اگر وہ نہ لے جاتی تو میں بھی اسے نہ لے جاتا۔ پیر صاحب بولتے ہیں، تم نے دھوکے سے وہ جھمکے رکھے تھے تاکہ وہ لے جائے، اگر تم خود دیتے تو وہ کبھی نہ لیتی۔ وہ جن کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے، تو اسی لیے ہی تو رکھے تھے تاکہ وہ لے جائے، اور اب وہ مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ پیر صاحب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو تم اسے چھوڑ دو، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تم اسے چھوڑ دو، بدلے میں جو چاہو گے ہم دیں گے، تمہاری جو خواہشات ہیں ہم پورا کریں گے۔ پھر وہ زور کا کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے، تم جو بھی کہو لیکن میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں، اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا تو میں اس درخت سمیت تم کو جلا کر راکھ بنا دوں گا۔ نہ رہے گا یہ درخت اور نہ ہی کسی کو خطرہ ہوگا اس درخت سے۔ وہ کہتا ہے، کیسے کرو گے؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ کے کلاموں میں شفا ہے، ہمارا خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ بولتا ہے، تم مار ڈالو لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، اور تم لوگوں کو تو جان سے مار دوں گا۔ تبھی پیر صاحب اپنے بیگ سے دم کیا ہوا پانی نکالتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس جن کو دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، پر جیسے ہی قریب جاتا ہے اپنے آپ واپس جا گرتا ہے اور پھر ایک زوردار آواز نکالتا ہے، جان پیاری ہے تو پڑھنا بند کر دو۔ پیر صاحب چپ چاپ کھڑے پڑھتے رہتے ہیں۔ احمد پیچھے کھڑا تھا کہ کسی نے اس کے پیر سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے درخت پر الٹا لٹکا دیا۔ احمد نے جو تعویذ پہنا تھا وہ قمیض کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ باہر آ گیا۔ وہ جن احمد کے گلے کو پکڑنے لگتا ہے کہ اس کی اس تعویذ پہ نظر پڑتی ہے۔ وہ بھاگ کے پیچھے آ جاتا ہے اور احمد نیچے گر جاتا ہے۔
پیر صاحب آنکھیں کھولتے ہیں اور ایک بار پھر کہتے ہیں، میں تمہیں آخری بار پوچھتا ہوں کہ ہماری بات مانو گے، اسے چھوڑو گے یا نہیں؟ وہ بولتا ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں، تو پھر یہاں سے جانے کی تیاری کر لو۔ احمد وہاں سے اٹھ کے پیر صاحب کے پاس آتا ہے۔ پیر صاحب اس درخت کے پاس جانے لگتے ہیں۔ پیر صاحب جیسے ہی اس درخت کے قریب جاتے ہیں، جن غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی درخت کے اوپر دونوں مل کے پانی چھڑکنے لگتے ہیں کہ آواز آتی ہے، احمد بھائی مجھے بچائیں۔ وہ آواز اس درخت سے آتی ہے۔ اوپر دیکھتا ہے تو پری بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چلا رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے۔ احمد پکارتا ہے، پری میں آ رہا ہوں، ڈرو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ احمد بھاگتا ہے درخت کی جانب۔ پیچھے پیر صاحب پکارتے ہیں، احمد مت جاؤ، وہاں وہ پری نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تمہیں روکنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو احمد وہیں پہ رک جاتا ہے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ درخت کے نیچے احمد کو پکارتے ہوئے گر جاتی ہے۔ احمد نے جو پانی اٹھایا ہوتا ہے اسے وہ نیچے رکھ دیتا ہے اور دھیرے سے اس کے قریب جاتا ہے اور بولتا ہے، پری اٹھو پری۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ آنکھیں کھولتی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہوتی ہیں۔ وہ احمد کو گلے سے پکڑ لیتی ہے اور زور کا کہکا لگا کر، تم کیا سمجھتے ہو میں پری ہوں؟ میں وہی ہوں، تمہارا دشمن۔ یہ کہہ کے وہ اپنی اصلی روپ میں آ جاتا ہے۔ احمد جلدی سے اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ باہر نکالتا ہے تو وہ احمد کو زور کا دھکا دیتا ہے۔ احمد اڑتا ہوا درخت کے اوپر جا لگتا ہے اور پھر دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے کندھے اور ٹانگ پہ چوٹ آ جاتی ہے۔ وہ جن ایک بھاری لکڑی اٹھا کے پیر صاحب کی طرف پھینکتا ہے۔ وہ لکڑی پیر صاحب کو جا لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پانی سارا نیچے گر جاتا ہے۔ اب بس وہی تھوڑا سا پانی بچا ہوتا ہے جو احمد نیچے رکھتا ہے۔ وہ جن پیر کی طرف آتا ہے اور اسے مارنے کے لیے ان کے گلے سے پکڑ لیتا ہے۔ پیر صاحب کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی، اس کا گلا دبا رہا ہوتا ہے۔ احمد لڑکھڑاتا ہوا بھاگتا ہے اور اس پانی کو اٹھا کے اس جن کے اوپر پورا ڈال دیتا ہے تو وہ جن پیر صاحب کو چھوڑ دیتا ہے۔ پیر صاحب کھانستے ہوئے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جن زور زور سے چلانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اسے آگ لگ جاتی ہے اور دھواں بن کے بجھ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ پھر پیر صاحب اور احمد مل کے اس درخت کو جلا دیتے ہیں اور پھر وہ ہاسپٹل روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں تو پری کو ہوش آ گیا ہوتا ہے، پر وہ ہر کسی سے ڈرنے لگتی ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ رونے لگتی ہے، ڈرنے لگتی ہے۔ اب اسے خطرہ تو کسی چیز سے نہیں ہوتا، وہ جن تو مر چکا ہوتا ہے، پر پری کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسے کئی ماہ تک ہاسپٹل میں رکھتے ہیں، اس کا علاج ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور وہ سب پھر سے خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگتے ہیں۔